پیر بنا دے رہے ہیں. یہ پیر نہیں ہے بھائی، منگل ہے. میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ زندگی بھر جو تم سے چندہ لیتے رہے، زندگی بھر جو تمہاری زکوٰۃ کھاتے رہے، چمڑا لینے آئے، زکوٰۃ لینے آئے، تمہارے صدقوں پہ پلنے والا تمہارا پیر کیسے بنے؟ جو زندگی بھر تمہارے مال کا میل کھایا، رمضان میں آ کے چندے وصول کرا اور تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کے بھیک مانگا. ارے بھکاری پیر کیسے بن جاتا ہے؟ دینے والا پیر ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا ہے. یہ قوم کی ٹریجڈی ہے. رمضان میں سفیر بن کے چندہ لے جا رہی، 11ویں میں پیر بن کے نذرانہ لے جا رہی. رمضان میں غریبوں کا کھا جا رہی، 11ویں میں سیدوں کا کھا جا رہی. دونوں ہاتھوں سے ان کے ہاتھ میں لڈو ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ علی کے وارث غوث اعظم کیسے ہیں، یہ علم پیرانے پیر کو کیسے ملا. میں آپ کے سامنے اب پیرانے پیر کی زندگی کے گوشے اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر پیر کامل ہو تو یہاں بھی بچاتا، وہاں بھی بچاتا. اب ایسے کو پیر بنا لو، ناک دیوی اسٹریٹ میں مرید ہوئے، محمد علی روڈ پہ نہیں پہچان رہا. کہاں سے آیا آپ؟ بولے حضرت آپ کا مرید ہوں. اچھا اچھا. تو انہیں نکل کے بولا ارے بڑی مشکل ہے، انہوں یہیں نہیں پہچان رہے، انہوں یہاں نہیں پہچان رہے، وہاں اگر پوچھ لے کون ہے تو میں تو لٹک گیا. مجھے ایسا پیر نہیں چاہیے، مجھے تو وہ پیر چاہیے جو یہاں بھی پہچانے وہاں بھی پہچانے. اس لیے دینے سے پہلے ہاتھ دے کو پہچانتا ہے، ہاتھ دیتا. ہاتھ دینے والوں کو پیر مت دو، بناؤ. جو ساتھ دیتا ہے اس کو پیر بناؤ. اور کیسے ہوتے پیر کی دستگیری، غوث اعظم کی دستگیری؟ سے پہلے تمہیں میں بتاؤں، بغداد کی سرزمین ہے. خلیفہ ہارون رشید سلطنت کے کام کر کے اپنے گھر میں آئے. زبیدہ حسین و جمیل ہے، خوبصورت بیوی کو دیکھ رہے ہیں، محبت سے دیکھ رہے ہیں. بیوی سو رہی ہے، کافی دیر تک بیوی کو دیکھتے رہے. بہت زمانے کے بعد دیکھے تھے، کام سے فرصت ہی نہیں ہوتی تھی. کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی بیوی کو دیکھتے. 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہیں، بیوی کو دیکھ رہے ہیں. اسی میں بیوی کی آنکھ ہوشیار ہو گئی، شرما کے اٹھی. تو ہارون رشید نے پوچھا زبیدہ بہت دیر سے میں 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا ہوں اور تمہارے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، میں یہ اندازہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ تم خوبصورت ہے کہ چاند خوبصورت ہے. اب محبت سے میاں دیکھے تو کون بیوی بولے چاند خوبصورت ہے؟ بولے امیر المومنین چاند سے زیادہ میں خوبصورت ہوں. ہارون رشید نے کہا دلیل؟ دلیل؟ بولے مجھے کیا ضرورت ہے دلیل کی، خوبصورت ہوں خوبصورت ہوں. کچھ اس ٹیڑھے انداز میں ہارون رشید کو جواب دی. ہارون رشید کا پارا چڑھ گیا. اور یہ بادشاہ کا مسئلہ ہی الگ ہے نا بھائی. سدری تو سدری، دکنی زبان میں کہتے ہیں سدری تو سدری نہیں تو ادریچ. گھڑی میں تولا، گھڑی میں ماشا. اور یہ بادشاہوں کے چمچے بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان کے چمچے بھی ڈینجر ہوتے ہیں. حیدرآباد کے نواب محبوب علی خان بیگن کھا لیے. بیگن پسند، ہمارے پاس بگارے بیگن بہت شاندار بنتے ہیں. ہندوستان میں ایسی ڈش نہیں بنتی. اتنے بگڑے ہوئے ترکاری کو بادشاہ بنا دیا ہمارے پاس، بگارے بیگن. اور بنا کے لے کے چلے جاؤ تو 6 مہینے تک خراب نہیں ہوتا. وہ ٹیکنیک ہے. نواب صاحب محبوب علی پاشا کو بیگن پسند آ گیا، بہت مزے سے کھاتے جا رہے ہیں. بولے کیا زبردست ترکاری ہے، کیا شاندار ترکاری ہے، واہ 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 واہ. تو چمچے تو تھے. بولے سرکار ترکاری ہے، یہ ترکاری میں بادشاہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کے سر پہ تاج رکھ دیا. بولے بیگن کے اوپر تاج ہے. صبح نواب صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، پیٹ گڑبڑ کری.
بولے بڑی واہیات ترکاری ہے، بڑی ذلیل ترکاری ہے. تب چمچے بولے سرکار ترکاری ہے، سب سے ذلیل ترکاری ہے، اس لیے اللہ نے اس کے سر پہ کھوٹا مارا. بولے رات کو تاج پہنا دیے، صبح کھوٹا لگا دیے. تب ہارون رشید نے بیوی سے کہا دلیل، تو بولے نہیں مجھے دلیل کی کیا ضرورت ہے. غصہ آ گیا. بولے زبیدہ اگر کل شام تک، کل عصر تک قرآن سے تم ثابت نہیں کر سکے کہ چاند سے زیادہ تم خوبصورت ہیں تو تم پر 3 طلاق. 3 طلاق بولنے کو تو بول دیے. ہوش آیا تو پوچھے زبیدہ میں کیا بولا؟ بولے امیر المومنین آپ نے تو میری موت کا فیصلہ کر دیا. بڑے پریشان ہو گئے، 3 طلاق بول دیا. اب آج بھی ایسی ہوتے نا، مولانا کے پاس آگے بولتے حضرت ہو ذرا ہماری بیوی کو غصے میں بول دیا. بولے کیا بولا؟ ارے وہ غصہ تھا 3 طلاق بول دیا. بولے ہو گئی کیا؟ تو مفتی صاحب بولے ہو گئی. 3 طلاق بولا، ہو گئی، حرام ہو گئی. نہیں بولتا آپ غصے میں بولا. بولا ارے عقل کے اندھے، آج تک کوئی محبت سے طلاق بولا؟ بیگم اچھے دکھ رہے ہیں 3 طلاق. تم بہت اچھا کھانا پکائے 3 طلاق. آج بہت اسمارٹ دکھ رہے ہیں 3 طلاق. آدمی غصے میں ہی بولتا ہے. طلاق سزا ہے، سزا میں کنسیشن نہیں ہوتا. آپ جا کے جج کو بولو صاحب غصے میں چاقو مارا، تو کیا جج معاف کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. جرم ہے، اور یہ تعزیراتی جرم ہے. اس لیے غصے کو قابو میں رکھو. انہوں نے 3 طلاق دے دیا. اب بولے علماء کو بلاؤ. اب علماء رات کو سو رہے تھے، اٹھا کے لائے. کیا مسئلہ ہے؟ بولے امیر المومنین نے بیوی کو 3 طلاق دیا ہے، کل عصر تک ثابت ہونا چاند سے زیادہ انہوں خوبصورت ہے، نہیں تو طلاق. اب علماء بولے اس کی جو روح خوبصورت ہے، اب وہ قرآن میں دیکھنا. اب امیر المومنین نے کیا کرتے؟ نمک کھائے ہوئے ہیں، نمک خاری کرنا کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. پوری رات گزر گئی، ہارون رشید رو رہے ہیں. صبح صبح اطلاع ہو گئی بغداد میں، تماشا ہو گیا محل میں. اب ایک کے ایک عالم آ رہے ہیں تو ساتھ میں کتابیں لے کے آ رہے ہیں. الٹ رہی پلٹ رہی، رات ہو گئی، دوپہر ہو گئی. اب جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے، ہارون رشید کا دل ڈوبتے جا رہا ہے کہ میری محبوب بیوی مجھ پہ حرام ہو گئی. آئے میں اس کے بغیر کیسے زندہ رہوں گا. بار بار آتا، حضرت نکالیے. بولے امیر المومنین دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ٹہل رہا ہے. ملکہ زبیدہ کی باندی، زبیدہ کی باندی قریب آ کے بولی یہ مرشد کب کام آتے؟ یہ تو مولویوں کو بلا لیے، یہ پیر کس دن کام آئیں گے؟ ارے پیر قیامت میں کام آئیں گا، تم پہ تو دنیا میں قیامت آ گئی. اگر پیر کام آنے والا ہے تو جاؤ اپنے پیر کو پکارو. بیلول دانا پیر تھے، مزوق تھے. دوڑی ہوئی قلعے کے چور دروازے سے نکلی، قبرستان پہنچی، قدموں پہ گر کے بولی کہ سرکار آپ کی باندی پہ قیامت ٹوٹی ہے اور آپ سو رہے ہیں. فرمایا زبیدہ کیا ہوا؟ بولے امیر المومنین نے مجھ پہ 3 طلاق دے دیا ہے، اب وقت قریب ہو رہا ہے، عصر تک جواب نہیں ملا تو میں امیر المومنین پہ حرام ہو جاؤں گی، مجھے بچا لیجئے. نہ میں امیر المومنین کے بغیر رہ سکتی ہوں، نہ وہ میرے بغیر رہ سکتے ہیں. ساری دنیا کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ نکالتے ہوئے. حضرت بیلول دانا نے کہا زبیدہ تم چلو میں آ رہا ہوں، تم چلو میں آ رہا ہوں. یہ محل میں آئی. حضرت بیلول دانا ننگے پیر، ننگے سر، کمبل پہنے ہوئے، کمبل اوڑے ہوئے اور ببل کے کانٹے لگا لیتے تھے. مست قلندر آئے قلعے پہ. دربان نے دیکھا کہ بادشاہ کے مرشد آ رہے ہیں، قلعے کا دروازہ کھولا. حضرت اندر مسجد میں گئے اور جا کے آدمی سے کہا کہ ہارون رشید سے کہو کہ میں ملنے آیا ہوں. ہارون رشید کو لوگ جا کے بولے کہ پیر و مرشد آئے ہیں.
اس کے دل پہ ذرا بار گزرا، اب یہ وقت حضرت آ کے کیا کرنے والے ہیں، مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ مگر پیر تھے، آیا، آ کے قدم بوس ہوا، حضور کیسے آنا ہوا؟ بولے امیر المومنین ایک قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اگر غلط ہو تو صحیح کر دینا۔ ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، غلط ہو تو صحیح کر دینا۔ بولے سرکار میرے میں ہمت ہے کہ آپ پڑھیں اور میں صحیح کروں۔ بولے اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر چھوٹے بڑے کا کیا تذکرہ ہے؟ بولے پڑھیے، اب بے دلی سے پڑھ۔ بولا پڑھیے، جلدی چھٹی پانے، وہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت کو چھوڑ کے وہاں جانا ہے۔ بولے پڑھیے، تو حضرت نے پڑھا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور یہ آیت کے جملے پہ بحث ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الشَّمْسَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے سورج کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الشَّمْسَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو ہارون رشید نے کہا حضور یہ غلط پڑھ رہے ہیں آپ، لَقَدْ خَلَقْنَا الشَّمْسَ نہیں ہے۔ تو بولے پھر پڑھتا ہوں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے چاند کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ تو بولے حضور یہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو بولے امیر المومنین پھر صحیح کیا ہے؟ نہ چاند خوبصورت ہے، نہ سورج خوبصورت ہے، نہ چاند خوبصورت ہے، پھر ہے کیا؟ تو بولے حضور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تو بولے پھر کاہے کو اپنی بیوی سے جھگڑا کرتا ہے؟ جب اللہ کہتا ہے کہ انسان خوبصورت ہے تو تیری بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو ساری دنیا کے مولویوں کا علم دھرے کا دھرا رہ گیا، اللہ کا ولی کا علم کام آ گیا۔ کتاب کا علم اور ہوتا ہے، ولیوں کا علم اور ہوتا ہے۔ بغداد کی سرزمین ہے، غوث اعظم محبوب سبحانی کا خاندان جو ڈومینیشن تھا، حکومت کر رہا تھا، کہ وہ تو مولا علی دریائے دجلہ کے پانی کا رخ موڑ دیے، اور وارث رسول کا خاندان اور جانشین علی کا خاندان یہ ہے کہ بغداد کی سرزمین پر 3 سال سے بارش نہیں ہوئی، علماء عبادت کر کے تھک گئے، نماز استسقاء پڑھ کے تھک گئے، جو دعائیں تھی دریا کے کنارے میدانوں میں جا کے پڑھ لیے۔ جب بارش نہیں ہوئی تو لوگوں نے کہا بھئی کیا کیا جائے؟ تو اس وقت کے سارے بڑے بڑے علماء مفتی نے کہا کہ اس وقت کسی کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو غوث اعظم کی پھوپھی پیرانے پیر کی سگی پھوپھی بغداد میں رہتی تھی، بولے سیدہ ہیں، علی کی اولاد ہیں، نبی کی شہزادی ہیں، ان کی دعا سے بارش ہو جائے گی، چلو ان کے پاس۔ تو لاکھوں کا مجمع غوث اعظم کی پھوپھی کے دروازے پہ کھڑا ہے کہ سیدہ آپ کے نانا کی امت ہلاک ہو رہی ہے، کچھ کرم کر دیجئے بارش کے لیے۔ وہ یہ نہیں بولی کہ سارے لوگ دعا کرے، عبادتیں کرے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ آنے والے بتا رہے تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تم سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ تمہارا خاندان تو خاندان رسول ہے، رسول اشارے سے بارش کروا دیتے ہیں، تم تو جانشین رسول کی اولاد ہو۔ عبادت کر کے آئے تھے، نمازیں پڑھ کے آئے تھے آنے والے، پیرانے پیر کی پھوپھی اٹھی، ہاتھ میں جھاڑو لیا، صحن میں جھاڑا، اور جھاڑ کے دیکھ کے بولی کہ مولا تیری بندی نے جھاڑا ہے، تھوڑا چھڑکاؤ کر دے۔ تیری بندی نے جھاڑ دیا ہے، تھوڑا چھڑکاؤ کر دے۔ لوگ اپنے گھروں کو پہنچ نہیں سکے، اتنی بارش کہ گھروں سے نکل نہیں سکے، 8 دن تک بارش ہوتی رہی۔ اب گھر ٹپک رہے ہیں، بولیاں بھر گئیں، دریا اونچا آ رہا ہے، بولے اب کیا کریں؟ تو بولے جو پانی برسائے ہیں انہی سے چل کے بولو رکواؤ۔ پھر سارا مجمع موجود ہے، یہ جانشینان رسول ایسے ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے باب الاستسقاء کی، کہ مسجد نبوی میں شور ہو رہا ہے، جمعے کا دن ہے، صحابہ کونے میں کھڑے رہ کے بات چیت زور سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کس بات کا شور ہو رہا ہے وہاں پر؟
تو صحابہ آگے بولے حضور 3 سال سے بارش نہیں ہوئی، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بولیاں سوکھ گئی، اب مخلوق خدا کے مرنے کا وقت ہے، سرکار کرم کر دیجئے بارش کے لیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ میرے آقا کھڑے ہو کے اشارہ کرے، چلچلاتی دھوپ ہے، بادل کا کوئی سایہ نہیں ہے، مصطفیٰ نے انگلی اٹھائی تو کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن مسعود حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے آقا نے اشارہ کیا تو احد کے پہاڑ کے پیچھے سے بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، نبی نے ہاتھ نیچے کیا اور بارش موسلادھار شروع ہو گئی۔ بارش ہونے لگی، دوسرے جمعے میں آئے، پھر گڑبڑ، اور وہی نقشہ ہے جو نبی کے پاس ہوا تھا، وہ خاندان رسول کے پاس وہی مسئلہ پیش ہوتا ہے، جو جانشین ہوتا ہے وہی مسائل پیش ہوتے ہیں جو مصطفیٰ کے پاس پیش ہوئے تھے، اور وارث رسول وہی کرتا ہے جو رسول کر کے دکھا دیے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ اب پھر گڑبڑ ہوئی، اب کیا گڑبڑ ہے؟ بولے حضور بولیاں بھر گئے، کنویں بھر گئے، کھیت بھر گئے، گھر ٹپک رہے ہیں، کرم کر دیجئے۔ تو پھر حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے رہ کے ایسا اشارہ کرے، اللہم لا علینا ہوا لینا، اللہ یہ بارش ہم پہ نہ برسے، اطراف میں برسے۔ حضور ایسا انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں، بادل چھٹتا گیا، مدینے کے باہر بارش ہو رہی تھی، مدینے میں ایک قطرہ نہیں پڑ رہا تھا۔ تو یہ تو نبی کا خاندان ہے، اور وہی تکلیف لے کے لوگ نبی کے خاندان کے پاس آئے، بارش ہوئی، گھروں میں گئے، پھنس گئے، پھر پورا مجمع کھڑا ہے غوث اعظم کی پھوپھی کے پاس، سیدہ کنویں بھر گئے، تالاب بھر گئے، اب لوگوں کا جینا مشکل ہے۔ اب دیکھیے پیرانے پیر کی پھوپھی اٹھی، مصلی نہیں بچھائیں، جانماز نہیں بچھائیں، سجدے میں سر نہیں رکھا۔ یہ مقام عبدیت ہے، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، اور جو یہ بولتے ہیں اللہ پورا کرتا ہے۔ زبان ان کی ہوتی ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے، جس کو مولانا روم نے کہا کہ گفتہ اللہ بوت، گفتہ اللہ بوت، گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت۔ ان کا بولنا نہیں ہے، یہ اللہ کا بولنا ہے، حلق اس کا ہے، بولی اس کی ہے۔ بولے وہ قوتوں کا مالک بنا دیتا ہے محبوبوں کو۔ پیرانے پیر کی پھوپھی پہلے جھاڑو دی، چھڑکاؤ کر دے، پھر آئے تو پھر اٹھی، اپنی اوڑھنی لی، پانی میں بھگائی، بھگا کے رسی پہ ڈالی، کہا مولا تیری بندی نے بھگا دیا ہے، ذرا اسے سکھا دے، بندی نے بھگا دیا ہے، ذرا سکھا دے۔ تو یہ خاندان غوث اعظم ہے، یہ خاندان غوث اعظم ہے۔ خالی غوث کے کمالات نہیں ہیں، بلکہ اس خاندان کے ہر فرد میں کمالی کمال تھا۔ کیوں؟ یہ نبی کا خاندان تھا، یہ وارث رسول ہیں۔ پیرانے پیر محبوب سبحانی بغداد کی سرزمین پہ جلوہ فرما ہے، اور یہ تاریخ اسلام کی حقیقت بتاتا ہوں کہ غوث اعظم جب گیلان سے پڑھنے کے لیے آئے، علم حاصل کرے، غوث اعظم کو علم کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ماں کے پیٹ سے علم لے کے پیدا ہوئے تھے۔ ایک ہے کتاب کا علم، ایک ہے علم لدنی۔ سمجھو، علم لدنی کسی کے پاس بھی نہیں ہے، علم لدنی صرف اللہ کے ولیوں کے پاس ہوتا ہے۔ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، صاحب شریعت تھے موسیٰ، پھر خضر کے پاس کیا سیکھنے گئے تھے؟ خضر علیہ السلام سے کیا سیکھنے گئے تھے؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَعَلَّمْنَاهُ عِلْمٌ لَدُنَّا، ہم نے اسے علم لدنی عطا کیا تھا۔ تو خضر کے پاس علم لدنی تھا، کتاب مل گئی، علم لدنی نہیں ملا۔ تو موسیٰ تو وہی سیکھنے گئے تھے۔ تو غوث اعظم کے علم کی بات آپ کو آگے بتاؤں گا کہ پیرانے پیر کا علم لدنی تھا، یہ کتاب کا علم نہیں تھا۔ کل کیا ہونے والا ہے غوث بول دیتے تھے، یہ کتاب سے معلوم ہوگا، کتاب کا علم نہیں، یہ تو سینہ بسینہ
مصطفیٰ جان عالم نے علی کو دیا، علی نے اولاد کو دیا، اور یہی علم غوث الورا کے پاس آیا ہے۔ کیسا علم ہے؟ پیران پیر غوث اعظم کیسے وارث رسول ہیں؟ اور وارث وہی ہوتا ہے جس میں مورث کی خوبیاں آتی ہیں۔ بغداد کی سرزمین ہے، پیران پیر واز کرنے کے لیے بیٹھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ عبد القادر واز کیجئے، عبد القادر واز کیجئے۔ تو غوث اعظم نے کہا کہ بھئی یہ عرب لوگ ہیں، میں عجم ہوں۔ ایران جو گیلان تھا وہ عرب کا حصہ نہیں تھا، وہ ایران کا حصہ تھا گیلان۔ بولے میں عجم کا رہنے والا ہوں، میں کیسے واز کروں؟ تو رات کو خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے، فرمایا کہ بیٹا عبد القادر، لوگ تجھ سے واز کی بات کرتے ہیں، بیان و نصیحت کیوں نہیں کرتا؟ بولے یا رسول اللہ، یہ اہل عرب ہیں، یہ فصیح و بلیغ بولنے والے عربی، میں عجمی کیسے بولوں گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو، عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھولا تو سرکار نے 7 مرتبہ میرے منہ میں اپنے لعاب دہن کے قطرے ڈالے، 7 مرتبہ قطرے ڈالے۔ ابھی میں نے وہ منہ بند کیا تھا، علی شیر خدا آگے بڑھے، بولے عبد القادر منہ کھولو۔ تو میں نے منہ کھولا تو علی شیر خدا نے 6 قطرے میرے اپنے منہ کے لعاب دہن کے ڈالے۔ تو میں نے کہا دادا جان 7 کیوں نہیں ڈالتے؟ بولے بیٹا عبد القادر میں نبی کی برابری کیسے کروں؟ بولے تو یہ غوث اعظم تھے، جب بولنے پہ آتے تو تاریخ اسلام گواہ ہے کہ غوث اعظم کے خطبے کو سننے کے لیے 70,000 آدمی جمع ہوتے تو شہر میں جگہ بس نہیں ہوتی تھی، جنگلوں میں جا کر غوث اعظم باز و نصیحت کرتے تھے۔ ایک ایک وقت میں 70,000 آدمی پیران پیر کا باز سننے آتے، اور 400 عالم قلم و دوات لکھ کے غوث پاک کے ارشادات کو لکھتے۔ اس وقت کے جید علماء 400 کے قریب بیٹھتے، اور پیران پیر کی کرامت یہ ہے کہ وارث کی خوبیاں ہونا کہ نبی بولے تو لوگ سنتے تھے دور دراز کے۔ غوث اعظم یہاں واز کر رہے ہیں اور 70,000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جیسے سامنے والا سنتا تھا میرے پیر کی آواز ویسی پیچھے والا سنتا تھا۔ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں میرے دوستو۔ یہ غوث اعظم دستگیر ہیں، پیران پیر محبوب سبحانی، بچپن سے لے کر، اور دیکھو یہ تو ماننے والوں کا مجمع ہے، اب نہیں ماننے والے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو نہیں مانے۔ اب ان کی تو بیماری ہے، نہیں ماننا تو نہیں مانتے، سورج پلٹا تو نہیں مانے، کنکریاں کلمہ پڑے تو نہیں مانے۔ اب غوث اعظم کی کرامت سن کے کیا مانیں گے؟ لیکن ماننے والوں کا یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ عبد قادر ہیں، عبد قادر کا قادر ہے عبد القادر، خالی عبد قادر نہیں ہے، اللہ نے قدرت کاملہ بھی عطا فرمائی تھی۔ اور یہ کیسے جانشین رسول ہیں، یہ کیسے وارث رسول ہیں؟ سنیے کہ بالکل وہی مقام ہے، مقام نبوت، نبی نہیں ہے، بالکل وہی مقام ہے۔ سکونت نہ ہو تو کیا، ہادی تو ہیں جدید، شریعت نہ ہو تو کیا، نائب تو ہیں نبی کے، نبوت نہ ہو تو کیا، ابن رسول تو ہیں، رسالت نہ ہو تو کیا، وہ پیشوا علی کے، یہ پیرو علی کے ہیں، وہ پیشوا علی کے، یہ پیرو علی کے ہیں، وہ بحر بے کنار، یہ موتی اسی کے ہیں، محب ہیں، محبوب ہیں، محب ہیں، سراپا ودود ہے۔ اور قصہ یہ مختصر ہے کہ جد کا وجود ہے، بولے باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر۔ پیران پیر وہ کمالات، وہ منبع کمالات تھے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں باہر نکلتا، 3 سال کے ہیں، 3 سال کی عمر شریف ہے، ماں کی گود سے باہر گئے، پھر دوڑتے ہوئے آ کے والدہ کی گود میں بیٹھ گئے، پھر باہر گئے، پھر واپس آ کے چمٹ کے بیٹھ گئے۔ 2-4 مرتبہ یہی معاملہ ہوا تو پیران پیر کی والدہ نے پوچھا بیٹا عبد القادر تم جاتے ہو باہر سے بھاگ کے آ جاتے ہو،
قصہ کیا ہے؟ بولے اماں جان جب میں باہر جاتا ہوں تو آسمانوں سے آواز آتی ہے، ندا دینے والا پکارتا ہے کہ عبد القادر معشوق بنو گے کہ عاشق؟ حاتب غیبی پکارتا ہے عبد القادر معشوق بنو گے یا عاشق؟ تو اماں جان وہ آواز سن کے میں بھاگ کے آ جاتا ہوں ہیبت سے. تو والدہ نے کہا بیٹا اب جانا، آواز آئے تو کہنا کہ میں معشوق بنوں گا. آواز آئی تو جواب دینا میں معشوق بنوں گا. اس لیے کہ بیٹے مقام عشق میں تکلیفیں ہیں، عاشق کو مصیبتیں اٹھانا پڑتا ہے، ساری تکلیفیں تو عاشق اٹھاتا ہے، معشوق تو بے نیاز ہوتا ہے. معشوق کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اب اگر آواز آئے تو کہنا کہ میں معشوق بنوں گا، عاشق نہیں بنوں گا. تو والدہ کی صورت دیکھا، 3 سال کی عمر شریف ہے. بولے اماں جان میں یہ کیسے کہہ دوں کہ معشوق بنوں گا کہ عاشق بنوں گا؟ میں تو یہی کہتا ہوں جو تیری مرضی ہے وہ بنا دے. جو تیری مرضی ہے وہ بنا دے. تو غیب سے آواز آئی کہ عبد القادر تجھے معشوق بھی بناؤں گا اور تجھے عاشق بھی بناؤں گا. اپنا عاشق ایسے بناؤں گا کہ ولیوں کا سردار بنا دوں گا، اور معشوق ایسے بناؤں گا قیامت تک تیرا راز چلتا رہے گا. یہ ہے مقام غوث. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. میرے پیر فرماتے ہیں کہ جو راز الہی میرے سینے میں دفن ہے، وہ راز جو میرے سینے میں ہے